بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے عاشق ہمزاد۔ رات کی تاریکی نے پورے علاقے کو اپنی گہری تاریک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ کبھی کبھی سرد ہوا کا جھونکا سا آتا اور خشک آوارہ پتوں کی آواز شروع ہو جاتی۔ اس رات کے پراسرار اندھیرے میں وجاہت قبرستان کی طرف روا دوا تھا۔ آج وہ اپنا کٹھن اور پراسرار چلہ کر کے اپنے مقصد کو پانا چاہتا تھا۔ دراصل وجاہت کو اپنے اندر جنون اور لگن کو ختم کرنا تھا، کیونکہ اس کو بچپن سے ہی چلہ کرنے کا شوق تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ایک بار اس کا باپ اس کو لے کر ایک پیر بابا کے پاس لے گیا۔ وہاں پر پیر بابا نے اس کے باپ کو کہا وجاہت بہت بہادر ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک تل تھا، اور کہا کہ یہ بڑا ہو کر بہت اہم کارنامہ کو انجام دے گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ پراسرار نورانی قوتیں موجود ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وجاہت بڑا ہو گیا تو ایک دن وجاہت کو گاؤں کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اس لڑکی کو وہ بہت چاہنے لگا، اس کے بغیر ایک پل بھی انتظار نہ کر سکتا تھا۔ لڑکی کا نام ننی تھا، وہ گاؤں گل میں رہتی تھی۔ ایک دن وجاہت روز کے معمول کے مطابق ننی سے گپ لگا رہا تھا کہ ننی کے بھائی ابرار نے دیکھ لیا۔ اس نے ننی کو بہت مارا اور پسٹل نکال کر وجاہت کی طرف بڑھنے لگا، مگر وجاہت نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی اور کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں ویسے ہی گاؤں میں بدنام ہو گیا ہوں، کیوں نہ گاؤں چھوڑ دوں، اگر میرے گھر پتہ چل گیا تو پھر۔ یہ سوچ کر وجاہت نے ایک نامعلوم منزل کو سرپرست بنا دیا۔ وہ دوڑتا ہی جا رہا تھا، آخرکار وہ ایک نامعلوم جگہ پر جانے لگا۔ وہ ایسے جنگل میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے وہاں کوئی بھی مکان نظر نہ آیا۔ کچھ دیر دور جا کر وہ سستانے لگا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے اس پر کب نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہیں اور اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا، مایوس نہ ہونا بیٹا۔ وجاہت بابا کی بات سن کر رونے لگا اور اپنے ساتھ آنے والے واقعات بابا کو بتانے لگا تو بابا اس کی کہانی سنتا رہا۔ پھر بابا نے کہا بیٹا مجھے سب پتا ہے، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ وجاہت اور بھی رونے لگا اور کہنے لگا بابا جی مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ بابا جی نے اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وجاہت بابا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے آخر ایک جگہ جھوپڑی کے پاس رک گیا۔ بابا وہاں رک گئے اور کہا بیٹا یہی ہے میرا ٹھکانہ، اور وجاہت اندر جانے لگا۔ بابا جی نے وجاہت کو کہا بیٹھو بیٹا، میں آپ کا غم دور کروں گا، تم کیا کھاؤ گے؟ چلو تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے کچھ۔ وجاہت سوچنے لگا کہ بابا یہاں اکیلے ہی رہتے ہیں اور وہ جنگل میں کیوں رہتے ہیں، اور کہاں سے میرے لیے کیا لائیں گے؟ کئی سوچیں وجاہت کے دل میں تھیں۔ 4 منٹ بعد بابا کی حاضری ہوئی تو وجاہت نے بابا سے کہا بابا آپ نے کیوں اتنا کچھ کیا؟ بابا نے کہا بیٹا اس میں ایسی کہنے والی بات نہیں، تم یہ فروٹ کھاؤ۔ وجاہت فروٹ پر ٹوٹ پڑا۔ پھر وجاہت نے بابا سے پوچھا آپ یہاں پر اکیلے ہی رہتے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں بیٹا، میرے ساتھ اللہ ہے۔ بیٹا اللہ کبھی کسی کو مایوس اور اکیلا نہیں ہونے دیتا، وہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے۔ بابا کی باتوں نے وجاہت کے ذہن پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا۔ بابا نے کہا بیٹا تمہارے اندر کچھ پراسرار طاقتیں ہیں، تم ایک چلہ کرو، اپنے ہمراز کو حاضر کرو، وہ تمہارے کام کرے گا۔ تم ہمراز سے ہر وہ نیک کام کرانا جو انسانیت کے مطابق ہو۔ وجاہت کے اندر پہلے ہی چلے کا جنون تھا، وہ خوش ہو گیا۔ بیٹا کیا تم چلہ کرو گے؟ وجاہت نے کہا ہاں بابا جی میں تیار ہوں بابا جی، آپ کا ہر چلہ کرنے کے لیے۔ بابا جی نے وجاہت کو چلے کا ورد بتایا۔ وجاہت بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس چلے کو کرنا تھا۔ وجاہت کو بابا نے ایک قبرستان کا بتایا اور بتایا کہ وہاں سے 2 میل دور ہے وہ جگہ جہاں تم کو چلہ کرنا ہے۔ وجاہت اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ آخر چلے والی جگہ پہنچ ہی آیا۔ وہ ایک قدیمی قبرستان تھا۔ وجاہت اپنے چلے میں مصروف تھا کہ ایک تیز آندھی چلنے لگی۔ وجاہت ڈر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری رات وجاہت کو ڈرایا جاتا رہا، مگر وجاہت پہلے تو ڈر جاتا، پھر وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ یہ سب دائرے سے باہر ہی ہوگا۔ آخر وجاہت کا چلہ کامیاب ہو گیا۔ صبح کی سفیدی جب ہر طرف پھیلنے لگی تو وجاہت کا چلہ پورا ہو گیا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ باہر ایک لڑکا فیس ٹو فیس وجاہت کی طرف گامزن تھا اور شکل بھی وجاہت جیسی تھی۔ تو وجاہت یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو اس کے ہم شکل لڑکے نے کہا جی آقا، آج سے میں آپ کا خادم ہوں، جس وقت چاہے میں حاضر ہوں، اور بلانے کا طریقہ بتا دیا۔ وجاہت نے اسے اجازت دے دی۔ وقت گزرتا گیا، وجاہت بابا کے پاس ہی رہنے لگا۔ آخر ایک دن بابا نے کہا بیٹا میں آپ کا کچھ بنانا چاہتا ہوں۔ بیٹا میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں آپ کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کرو بیٹا۔ وجاہت نے آنکھیں بند کی تو وجاہت کو ایسا محسوس ہوا
کہ کوئی وجاہت کے اندر گیس داخل ہو رہی ہے۔ وجاہت کو پھر آواز آئی، بیٹا آنکھیں کھولو۔ وجاہت نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا کی آخری سانس تھی۔ بابا کی وفات پر وجاہت بہت رویا، پھر اس نے خود قبر کھودی اور وجاہت نے بابا کو دفنا دیا۔ وہ کافی دیر بابا کی قبر پر روتا رہا، آخر پھر نامعلوم منزل کی طرف جانے لگا۔ ایک جگہ رک کر اس نے چلے کا ورد کیا اور ہمراز کو حاضر کیا۔ ہمراز کو کہا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وجاہت اپنے گھر میں پہنچ گیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا اور سب نے اسے بہت ہی پیار کیا اور کہا، بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا ننھی کے ساتھ، ہماری انہوں نے کافی انسلٹ کی تھی۔ وجاہت یہ سن کر بڑک اٹھا اور سیدھا ان کے گھر گیا، اور جب ان لوگوں نے وجاہت کو دیکھا تو ان کا دل میں پیار آ گیا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا ہماری بیٹی آپ کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر رہی، بیٹا ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ وجاہت نے کہا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ سب نے وجاہت کی اس بات پر وجاہت سے معافی مانگی اور اس طرح وجاہت کا نکاح ننھی سا ہو گیا۔ پھر ایک دن وجاہت کے ہمراز نے وجاہت سے کہا، آقا ایک بات کہوں؟ وجاہت نے کہا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ ہمراز نے کہا، مجھے ننھی سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی اجازت ضروری تھی، اس لیے آپ سے پوچھ لیا۔ وجاہت یہ سن کر بڑک اٹھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر ہمراز پر پھونکا تو ہمراز چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔